السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ لا کر فرمائے گا، اپنا نام اعمال پڑھ کر حکم بندہ بندی کے مطابق بندہ اپنا نام اعمال پڑھ کر اور نیکی کو لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرمائیں گے، میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تیری نیکی قبول کی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا سر اٹھا اور اپنے اعمال نامہ کو اور آگے پڑھ۔ اللہ کے حکم کے مطابق بندہ اسے پڑھے گا اور برے اعمال لکھے دیکھ کر اس کا چہرہ شیعہ اور اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تجھ سے زیادہ اسے جانتا ہوں، مگر میں نے تیرے ایک گناہ معاف کر دیے۔ اس طرح بندہ بڑھتا چلا جائے گا، نیکی کو پڑھے گا اور اللہ کریم کی طرف سے قبول ہو جانے کا فرمان سن کر سجدے میں گر جائے گا اور برے اعمال کو پڑھے گا اور معاف ہو جانے کا حکم سن کر پھر سجدے میں گر جائے گا۔ اگر مخلوق کو دیکھ کر معلوم نہ ہوگا کہ واقعی کیا گزر رہا ہے، صرف اس کا سجدہ کرنا دکھائی دے گا، لیکن بعض لوگ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ بشارت ہو اس بندے کو جس نے کبھی اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا کیا معاملہ گزر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجہ کی بلندی اور جنت میں پہلے جانے کی شہادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہو، نماز اور روزہ زیادہ ہو، دیگر نیک اعمال کافی ہو۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرے، کیونکہ سب سے زیادہ قبر فضائل کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت یا دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کراتا ہوں، اور میرے بندے کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فضائل کی پابندی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرب خدا فضائل کی پابندی سے ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، فرض کی پابندی اور نوافل پر پیشگی اسے اتنی ہی بلند درجہ تک پہنچا سکے گی۔ جتنے توجہ اور عزیزی کے ساتھ وہ یہ عمل کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کریم کا مقرب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ان نماز کی وجہ سے وہ بہت ثواب اور بلند مقام حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ابلیس انسان کی صورت میں آیا، حالانکہ وہ اس وقت کپڑے سی رہے تھے اور کپڑے میں سوئی داخل ہونے اور اس کے نکلنے کے وقت سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے تھے۔ ابلیس ان کے پاس انڈے کا چھلکا لگا کر بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس چھلکے میں قید کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ ساری دنیا کو اس سوئی کے ناکے میں بھی کر سکتا ہے، اور اس کی ایک آنکھ میں سوئی چبا دی تو وہ کانا ہو گیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں، اللہ دنیا کو چھلکے کے برابر چھوٹا کر دے اور دنیا کو اس میں کر دے، یا چھلکے میں برکت دنیا بڑا کر دے اور دنیا کو اس چھلکے میں کر دے، تو میری جان کی قسم اللہ تعالیٰ اس پر اور اس سے زیادہ پر قادر ہے۔ وہاب بن منبع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو مکہ مکرمہ کے جانب چلنے کا حکم دیا۔ اب جہاں قدم رکھتے ہی سبزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زمین پر پہنچ کر آدم علیہ السلام زار قطار روتے رہے، فرشتے شریک غم بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے خورما بھیجا۔ کھانا کب کی جگہ پر نصب کیا گیا تو آدم علیہ السلام کے سکون کا سبب بنا۔ کعبہ شریف کی تعمیر کا پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے سوال کیا گیا طواف بیت الشریف کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا تو فرشتے سے اس کا ذکر کیا تو فرشتے نے کہا یا اللہ ہم زیادہ حقدار ہے۔ یہ جواب ملا میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ ملائکہ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ 3 سال تک عرش کا طواف کیا اور عزیزوں ان کے ساری میں مصروف رہے، پھر ان پر نظر رحمت فرمائی اور انہیں بیت المعمور کے طواف کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا گھر بنا کر جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے بھی اس گھر کا طواف کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 نماز اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز اس حد تک اعلیٰ اور پاکیزہ عبادت ہے کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اس کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں، اور مسلمان نماز اور عبادت کریں اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمسار ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں نہایت کی عاجزی اور شرمساری سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ بجھانے والی عبادت کون سی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت آواز دیتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ جو تم نے پکڑ رکھی ہے اسے بجھا دو۔ یہ انسان جتنے گناہ اور نافرمانیاں کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی جہنم کی آگ بکھر دی جاتی ہے، لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے پورے توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے اس وقت اس آگ کے سرد کر دیا جاتا ہے اور بجھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان خلوص اور رضائے الہی کی خاطر نماز ادا کرتا ہے اور عزیزی اکثاری کے ساتھ اپنا سر جھکاتا ہے تو اس کے لیے وہ آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے درجہ کی بلندی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور نماز ملائکہ کی محبت کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور ایمان کی اصل یعنی بنیاد ہے۔ نماز قبولیت کی دعا کا ذریعہ ہے اور یہ شیطان سے دوری کا سبب ہے، اور یہ نماز رزق میں برکت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے اور اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ نماز ملک الموت کو اور ملائکہ کے پاس صفات کا باعث ہے اور قیامت تک قبر کی روشنی ہے، اور جب تک قیامت کا دن ہوگا تو نمازی کے لیے سایہ ہوگا اور اس کے سر پر تاج ہوگا اور اس کے بدن کا لباس ہوگا، اور نماز نوری ہوگی یعنی نمازی کے آگے آگے چلے گی، اور نمازی اور جہنم کے درمیان پردہ اور رکاوٹ ہوگی۔ کائنات کے سامنے مومنوں کے لیے نجات کی دلیل ہوگی اور میزان میں بہت وزنی ہوگی، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی چابی ہوگی۔ نماز پڑھنے سے کتنی سعادت حاصل ہوگی اور کتنی مشکلات حل ہوں گی۔ نماز روزی کو کھینچ کر لانے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو دفع کرنے والی ہے، دل کو تکب پہنچانے والی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت بخشتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے اور کہالی کو دور کرتی ہے۔ نماز سرا صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں تو وہ جمع کر دیا جائے، پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں تو اذان کہی جائے، پھر میں شخص کو حکم دوں تو وہ لوگوں کو امامت کروائے اور میں لوگوں کی طرف چکر لگاؤں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہ ہو تو میں ان پر ان کے گھر کو جلا ڈالوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔